أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله انا یوفکون۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے اور ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیا 30۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے خلاف قتال کا حکم دیا تو ان کے گمراہ کن اقوال کا ذکر کیا جو رب سے محبت کرنے والے غیرت مند مسلمانوں کو ان کے خلاف پوری کوشش کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ وقالت اليہود عزیز ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیز عزیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ قول یہود کے ایک فرقے کا تھا، عوام کا قول نہیں تھا۔ عزیر وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دی، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہودی انہیں عزرا کا نام دیتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنے کا سبب یہ تھا کہ جب غیر اسرائیلی مشرک بادشاہوں نے ان پر تسلط حاصل کر کے ان کو تتر بتر کر دیا اور حاملین تورات کو قتل کر دیا، اس کے بعد انہوں نے عزیر علیہ السلام کو پایا کہ تمام تورات یا اس کا بیشتر حصہ ان کو حفظ ہے۔ عزیر علیہ السلام نے ان کو تورات اپنے حافظے سے املا کرا دی اور انہوں نے تورات کو لکھ لیا، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بدترین دعویٰ کیا۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ یہودیوں کو ان کی سرکشی نے یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال و کمال میں نقص ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ کا جواز بتایا کہ وہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ، مسیح سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ یہ عیسائیوں کا کفر تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا جو جلال و کمال والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ اعتقادی خرابی کیا تھی؟ دونوں ہی اپنیت خدا کے قائل تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اور عیسائی کہتے کہ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ذالکہ، یہ یعنی وہ بات جو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، قولہم بافواہہم، ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، یعنی بے دلیل ہے۔ ایسے شخص کی بات ہے جس کا کچھ پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے اور کس کے لیے بولا، نہ وہ عقل سے کام لیتا ہے کہ عقل اسے ایسی بات کرنے سے روکے، نہ اس کا کوئی دین ہے جو اسے جہانوں کے بادشاہوں سے متعلق بے دلیل بات کہنے سے روکے۔ یضاہئون، تو مشابہت کرتے ہیں، یعنی اپنی اس بے دلیل بات میں، قول الذین کفروا من قبل، وہ ان لوگوں کی بات جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، یعنی ماضی میں اپنے مشرک آباء و اجداد کے قول کی مشابہت میں ہیں، جو کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ دونوں اقوال باطل اور مشابہ ہیں۔ وہ پہلی کافر قوموں سے مشابہت رکھتے ہیں، جیسے وہ گمراہ ہوئے یہ بھی گمراہ ہوئے۔ اور برہمن اور ہندو، چین، جاپان اور ہندوستان کے بدھ، اور ایران، مصر، یونان اور روم کے قدیم گمراہ مشرکین عرب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کی غلطی پر کیسے ضرب لگائی؟ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے پر ضرب لگاتے ہوئے فرمایا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، انہوں نے پہلے لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع کیا۔ کیا اس سے پہلے ابنیت خدا کا عقیدہ پایا جاتا تھا؟ عربوں میں ابنیت ملائکہ کا عقیدہ تھا۔ مصری تثلیث کے اجزاء ادریس، رب،
عزیز اور موریس ابن یہ فرعون کی بت پرستی کی بنیاد تھی۔ ہندو 3 اقانیم کے قائل تھے: برہما خالق، واشنو ابن وسیکا برباد کرنے والا۔ ابن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو فلسفہ اسکندریہ میں پڑھایا جاتا تھا، اس میں کلمہ کو دوسرا الہ اور اس سے خدا کا کنوارا بیٹا کہا جاتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا کہ اہل کتاب حق پر نہیں ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، ان پر لعنت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینکنے کی بات ہے۔ قاتلہم اللہ یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کی ہے۔ انا یوفکون، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، کیسے وہ حق کو باطل کی طرف پھیر رہے ہیں، کیسے وہ حق اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی تقدیس کو شرک اکبر اور باطل کی طرف پھیر رہے ہیں۔ مسیح اور عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ سورۃ مائدہ آیہ 75۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، اور اس سے پاک ہے جو شریک بناتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیہ 31۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ احبار حبر کی جمع ہے، اس سے مراد یہود کے علماء ہیں۔ ورہبانہم، رہبان راہب کی جمع ہے، عیسائیوں کی عبادت گزار لوگ مراد ہیں۔ اسرائیلیوں میں حبر اسرائیلیوں میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ ہوتا تھا، یہ آل ہارون کے وارثوں کا مرتبہ تھا۔ حبران میں کنوارا اور سب سے بزرگ ہوتا تھا۔ عیسائیوں میں راہب دنیا کے مشغلوں سے کٹ کر، لذتوں کو چھوڑ کر، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اور اس کے رہنے والوں کو چھوڑ کر الگ رہنے والا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ ارباب من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب، وہ انہیں الہ بناتے ہیں جو ان کے لیے شریعت بناتے ہیں اور انہیں ان کی شریعت کے مطابق حلال اور حرام قرار دیتے ہیں۔ والمسیح، مسیح ابن مریم یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہودی اور عیسائی اپنے احبار، علماء، فقہاء سے کیا تعلق رکھتے تھے؟ رب العزت نے فرمایا، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان یعنی علماء اور فقہاء کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا تو میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، اس سلیب کو اپنی گردن سے اتار دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کیسے ہے؟ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ جسے حلال کر دیں آپ لوگ حلال نہیں سمجھتے، اور جسے وہ حرام کر دیں تو آپ لوگ اسے حرام نہیں کرتے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے، یعنی یہ رب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو قانون سازی کا حق دینے کا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قانون سازی نہیں کرنے والا، جو بھی اس کو حق دے گا کسی کو تو مشرک ہو جاتا ہے۔ وما امروا یعنی حلال یہ ہے کہ ان کافروں کو ان کی کتاب میں یہ حکم نہیں دیا گیا، الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، یعنی وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی مخالفت میں غیر اللہ کی اطاعت نہ کریں۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ اس سے پاک ہے جو شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند ہے، وہ مقدس ہے، اس کی ذات ہر شرک سے بلند ہے، وہ اپنے اوصاف اور افعال میں ہر اس شرک سے پاک ہے جو اس کے کمال کے منافی ہے، وہ عبادت و اطاعت میں شرک سے پاک ہے۔ یرید ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں. سورۃ توبہ آیا 32. یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، یعنی یہ ان کا پختہ منصوبہ ہے. این یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد وہ دین ہے جس کے ساتھ اس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. اس کو کوئی چیز نہ بدل سکتی ہے اور نہ باطل کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نور اسلام کو یہودی اور عیسائی اپنے منہوں سے یعنی جھوٹ، افتراء پردازی، عیب اور نقص سے بجھانا چاہتے ہیں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو کیسے بجھانا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو جھوٹ اور سازشوں سے بجھانا چاہتے ہیں. یہ لوگ اپنے حمایتیوں کو وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس دین کے خلاف جنگ کریں، اس کا راستہ روکیں. آج بھی یہی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو نور کیوں کہا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد اس کا دین ہے جس کو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجا اور کتابوں کے ذریعے سے نازل فرمایا. کیونکہ دین حق کے علم اور حق پر عمل کا نام ہے اور حق کے علاوہ ہر چیز اس کی ضد ہے. ان آیت کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان زیادہ جوش و خروش سے تیاری کریں. اور اللہ تعالیٰ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اس نور کو بجھانے کے لیے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تو اسے بجھا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے اس نور کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. وہ تمام مخلوقات پر غالب ہے. کافروں کے نور بجھانے کی بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے. یہ وعدہ اہل ایمان کے لیے باعث اطمینان ہے. اس کی وجہ سے وہ مشکلات برداشت کرتے ہیں. اس وعدے کی وجہ سے وہ دشمنوں کی سازشوں اور مسلسل جنگ کا مقابلہ کرتے ہیں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں. سورۃ التوبہ آیا 33. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ یعنی فائدہ مند علم جو کہ وحی کا علم ہے یعنی قرآن و سنت کے علم کے ساتھ بھیجا. رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. سورۃ بقرہ آیا 2. ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. دین حق کا عمل صالح کا نام ہے یعنی عمل صالح کا نام ہے. اللہ تعالیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر مبعوث فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس کے افعال اور اس کے احکام اور اخبار کے بارے میں باطل سے حق کو واضح کرنے اور ایسے حکم پر مشتمل ہے جو بدن، روح اور قلب کے لیے نافع اور اس کی اصلاح کرتا ہے. یعنی دین میں اخلاص اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہے. وہ مکارم اخلاق، محاسن عادات، اعمال صالح اور آداب نافع کے احکام پر مشتمل ہے اور ان تمام برے اخلاق اور برے اعمال سے روکتا ہے جو ان کی ضد ہیں، جو دنیا اور آخرت میں قلب و بدن کے لیے ضرر رساں ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، تاکہ دین اسلام کے سارے ادیان پر غالب آ جائے. دین 6 تھے جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، سابی، عیسائی اور مجوسی، اور جن لوگوں نے شرک کیا. یہ سارے ادیان دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی. بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا اس کے مطابق جو اس نے نازل کیا. دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے اگرچہ مشرک ناپسند کریں. مشرکین کا دین جسے وہ دین ابراہیم کہتے تھے، یہود کا دین جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے، عیسائیوں کا دین جسے وہ دین مسیح کہتے تھے، سابیوں کا دین، مجوسیوں کا دین. اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں کیا فیصلہ رکھا؟ اللہ تعالیٰ اس دین کو دوسرے تمام نظاموں پر غالب کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا
عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام قبول کر تاکہ سلامتی ملے۔ میں نے کہا میں تو ایک دین کو مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دین کا تجھ سے زیادہ علم مجھے ہے۔ میں نے کہا سچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سچ کہا۔ طور کو کوسیہ میں سے نہیں ہے، کیا تم اپنی قوم سے ٹیکس وصول نہیں کرتا؟ میں نے کہا یہ تو سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دین میں تیرے لیے حلال نہیں۔ بس یہ سنتے ہی میں جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تجھے اسلام سے کون سی چیز روکتی ہے۔ سن، صرف ایک ہی بات تجھے روک رہی ہے کہ مسلمان بالکل ضعیف اور کمزور و ناتواں ہیں، تمام عرب انہیں گھیرے ہوئے ہیں، یہ ان سے نبٹ نہیں سکتے۔ لیکن سن، تجھے ہیرا کا علم ہے۔ میں نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس امر دین کو پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سانڈنی سوار ہیرا سے چل کر امن کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے گا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا۔ واللہ تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے۔ تم میں مال کی اس قدر کثرت ہو پڑے گی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر یا بالوں سے تیار کیا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ داخل نہ ہو۔ عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ حدیث کی روایت کے کے بعد مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تو پھر سارا دین اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رات اور دن ختم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا لات اور عزیٰ کی پرستش کی جائے گی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں 2 بت تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ هو ارسل رسولہ بالہدی دین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون نازل فرمائی تو یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی دین تمام ادیان پر غالب ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ایسا ہوگا، جو آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیج دے گا جس کی وجہ سے ہر اس شخص کو موت آ جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد صرف وہی لوگ واپس رہ جائیں گے جن کے دل میں کوئی خیر نہ ہوگی، لہٰذا وہ اپنے باپ دادوں کے دین پر واپس لوٹ جائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں۔ مشرک دین اسلام کی سخت ناپسند کرتے ہیں، وہ اس دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس دین کو لے کر چلنے کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کی سازشوں کا نقصان انہی کو پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا۔ اس کے وعدے سچے ہیں، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ آمین یا رب العالمین۔